أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ کہے کہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، میں صدقہ کر لوں، واکن من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتے ہیں ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ بلا اور مصیبت کو ٹالتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤں اور مصیبتوں کا استقبال جو ہے وہ دعاؤں سے کرو۔ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کے اندر دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کہ جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، یہ عاجزی کرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جو مال ہے نا یہ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راہ میں دے دیا، جو تیرے پاس ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ کسی کو وارث کا مال بھی پسند ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مال ہے ہمارے پاس یہ وارثوں کا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بھی میری زمین ہے، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میرا سامان ہے، حالانکہ وہ ہمارا تو ہے نہیں، وہ تو ہے وارثوں کا۔ وہ ہمیں بڑی جو ہے نا وہ ہے کہ ہمارا مال ہے، حالانکہ وہ ہمارا ہے نہیں۔ محبت تو اس مال سے ہونی چاہیے جو ہمارا ہے، یعنی جو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے جو ہے نا وارثوں کا ہے۔ مرنے کے بعد یعنی وہ رسا جو ہے وہ تقسیم کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی وراثت جو ہے
مال اور دولت نہیں ہوتی، جو بھی وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتا ہے۔ ان کی وراثت جو ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں بازار بیٹھے ہو اور مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو وہ جو دکاندار تھے وہ مسجد میں چلے گئے، تو پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم گئے تھے، وہاں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جو مسجد گئے تھے آخر کچھ تو ہو رہا ہوگا وہاں۔ انہوں نے کہا کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دین سیکھ رہا تھا، کوئی سکھا رہا تھا۔ ایسے انہوں نے سمجھا تھا مال دولت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جو آپ دیکھ کر آئے ہو نا مسجد میں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دین سیکھ رہا ہے، تو کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، یہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ دین کی بھی عظمت تھی اور دین والوں کی بھی عظمت تھی۔ اب دلوں کے اندر دنیا کی عظمت ہے، اور دنیا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی، حدیث کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب بندہ سب کچھ کسی چیز پر لگاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے۔ اب ایک آدمی سب کچھ علم کے لیے لگاتا ہے، پڑھتا ہے رات دن، سفر گھر بار سب چھوڑ کر سب، تو اس کو سارا علم نہیں ملتا، علم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیت دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، مال کمانا، کاروبار کرنا، رات دن سوچ، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، سارا اپنی پوری اس کی توجہ ہوتی، تو اس کو سارا مال نہیں ملتا، اس مال میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ جو بھی مقصد کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگاتا ہے تو اس کو سب کچھ نہیں ملتا، کچھ ملتا۔ تو اب ہم دین کے لیے کچھ لگاتے ہیں، تو اب ہمیں کیسے سب کچھ مل جائے؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم دین کے لیے نا سب کچھ لگا دیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، یہ 4 دن کی ہے یار دنیا۔ اور دنیا کو لوگ مال دولت سمجھتے ہیں۔ جو بھی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی اپنا نام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بودا، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن، یہ سونا چاندی اور
یہ بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے. مقصد کوئی اکثر لوگ یہ سمجھتے بھی اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، سونا چاندی ہے، بس یہ دنیا دار ہے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے. بس اگر ایک آدمی کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، پھر وہ دنیا والا نہیں ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ، شکریہ. تو ایک اللہ والے تھے، تو ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ وہ جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال تھے، دولت تھے، جانور تھے، اپنا سامان تھے، چیزیں تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو گیا تھا اللہ والے کی زیارت کرنے، یہ تو مال دولت والا ہے، بڑے جانور ہیں، بڑا سامان ہے، بڑی چیزیں. تو انہوں نے فارسی کے اندر کہا کہ وہ اللہ والا ہو سکتا ہے کہ دنیا رات در دوست دارد، کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے، اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ برائے دوست دارد، کہ اس دنیا کو اس نے اللہ کے لیے دوست رکھا ہوا ہے. یعنی اس دنیا کو اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب مہمان آتے ہیں تو اب جانور ہیں، ان کا دودھ ہے تو وہ مہمانوں کو پلاتے ہیں. مہمان زیادہ آتے ہیں تو جانور ذبح کرتے، جو مہمان آتے ہیں ان کو کھلا دیتے. وہ جتنا روپیہ ہے، پیسہ ہے، جانور ہیں، مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ استعمال کرتے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے یہ جو مال دولت چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تقوی ہو تو مال دولت جو ہے نا نقصان نہیں دیتا. اگر تقوی نہ ہو تو پھر یہ آدمی کے اندر اکڑ پیدا کرتے ہیں. تو اب ہمیں ایک بازار ہم جاتے ہیں نا، تو بازار کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی ہمیں چاہت ہوتی ہے. حالانکہ کئی چیزیں ہم خریدنے نہیں جاتے. مثال ایک چیز خریدنے جاتے ہیں اور کئی چیزیں لے آتے ہیں، کہ ان چیزوں کی ہمیں چاہت ہوتی ہے کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، ہم یہ بھی لے لیں. بعض اوقات اتنا ہم سامان لے لیتے ہیں کہ اٹھا نہیں سکتے. اب مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اعمال کی چاہت نہیں ہوتی کہ میں مسجد میں آیا ہوں تو ذرا قرآن شریف بھی پڑھ لوں، مسجد کے اندر آیا ہوں تو کوئی نوافل بھی پڑھ لوں، مسجد کے اندر آیا ہوں کوئی اللہ کا ذکر بھی کر لوں.